आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। टेक्निकल नॉकआउट, फाइनल कॉल और डील सियासत, ये है वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। बददियानतदार इलेक्शन कमिश्नर ने जो फैसला दिया है, कभी इस तरह का अहमकाना फैसला कोई दे सकता है? शरीफ खानदान का तो सबको पता, उनका घर का ये नौकर है। इमरान नियाजी सर्टिफाइड चोर है। दोस्त ममालिक से महंगे तरीन तोहफे मिले, उनको बेचकर पैसे जेब में डाल लिए। इंशाल्लाह मैं जुमे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च की। हमारी मार्च में तशद्दुद नहीं होगा, बल्कि बड़ा लोग एंजॉय करेंगे। कतन किसी सर्टिफाइड चोर और डकैत को हम वहां पर घुसने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती अरकान असेंबली की तरफ से दायर किए गए तोशाखाना रेफरेंस में पाकिस्तान के मकबूल सियासी लीडर इमरान खान को नाअहल कर दिया है। अब ये नाअहली क्या सिर्फ एक बार के लिए है या 5 साल के लिए है, इस पर बहस जारी है। हुकूमत की ख्वाहिश है कि इमरान खान ताहयात नाअहली से तो बच गए हैं, इसलिए 5 साल के लिए मैदान से बाहर हो जाएं तो बड़ी कामयाबी होगी। वैसे नाअहली की मुद्दत कोई भी हो, लेकिन ये हकीकत है कि फैसला इमरान खान के खिलाफ ही आया है और ये फैसला मुस्लिम लीग नून के इस दावे की नफी है कि इमरान खान अब भी किसी का लाडला है। अगर ये बात सच मान भी ली जाए तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या लाडलों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? इमरान खान इस मुल्क के मुंतखब वजीर आजम थे, वो आईनी हुकूमत के सरबराह थे, लेकिन उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तहरीक लाकर, इत्तहादियों को अपने साथ मिलाकर, इमरान खान के अपने अरकान को सिंध हाउस में रख कर उन्हें हुकूमत से निकाल दिया गया। क्या लाडलों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? वो हुकूमत से निकले तो बड़ी तादाद में लोग उनके लिए सड़कों पर आ गए। उन्होंने लॉन्ग मार्च किया तो उनके कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आ गया। हुकूमत ने उनके खिलाफ मुकदमात की बारिश कर दी। तो क्या लाडलों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? वो मैदान में रहे तो उन्हें रास्ते से हटाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। इमरान खान ने जलसे में धमकी आमेज बयान दिया तो एक तरफ दहशतगर्दी और दूसरी तरफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी गई। क्या लाडलों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? जब ये कोशिशें नाकाम हो गई तो उनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग का वो मुकदमा जिसका फैसला 8 साल से नहीं आया था, अचानक उसका फैसला भी सामने आ गया और FIA ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। अब इमरान खान सुबह शाम मुख्तलिफ अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। दहशतगर्दी से लेकर कार्य सरकार में मुदाखलत तक कौन सी ऐसी दिफा है जो उन पर नहीं लगाई गई? क्या लाडलों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? जब वो हर तरफ से बचते नजर आए तो उन्हें तोशाखाना में नाअहल कर दिया गया और इमरान खान अब कहते हैं कि उन्हें होने वाले मुज़ाकरात का भी कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा। अगर लाडलों के साथ वाकई ऐसा सलूक होता है तो शायद फिर हमें लाडले के मायने बदलने पड़ेंगे। तो सवाल यह है कि क्या वाकई इमरान खान उनके लाडले हैं जिनका लाडला उन्हें मुस्लिम लीग नून कहती और समझती है? और जनाब, ये कैसा लाडला है जिसको कोई फेवर मिलने के बजाय हुकूमत के मुकदमात ही मिल रहे हैं? दूसरी तरफ एम्पायर कहता है कि वो न्यूट्रल है, तो ये बात तो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के लिए बेहतर भी है और खुशाइंद भी। आज के प्रोग्राम में इस पे हम बात भी करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं इम्तियाज गुल साहब और दिफाई तज्जियाकार हैं जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, कल इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल कर दिया है और अब बहस ये इस वक्त में हो रही है कि जो नाअहली है इसकी मुद्दत क्या है, कितने साल की है, और अगर मिस डिक्लेरेशन है तो फिर ये आर्टिकल 62(1)(f) के बजाय ये आर्टिकल 63P जो है उसके तहत क्यों की गई है? आप समझते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है इसके बाद इमरान खान जो हैं वो करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब करार पाए हैं, ये इल्ज़ाम उन पे साबित हो गया है, या जो रेफरेंस लेके इलेक्शन कमीशन में गए थे उनको बड़ी मायूसी हुई है? देखिए जी, मैं पहले तो आपकी लाडले की तारीफ बड़ी जो है ना सुन के बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ जी, क्योंकि मैंने भी एक लाडला देखा था जिसको बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल करार दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। आज काजी फाजिशा साहब ने आसम जहांगीर कॉन्फ्रेंस में उनको जिक्र भी किया और बताया कि जी एक इस वजह से एक वजीर आज़म को घर भेज दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भेजा कि उसने एक तनख्वाह जो तखय्युल में लेनी थी वो नहीं ली।
پھر وہ واٹس ایپ کے جو بنی JITs بنی اور جس طریقے سے مانیٹرنگ ججز لگے، پھر اس کی زبان بندی ہوئی، پھر نسل بندی ہوئی، نسل لاڈلوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے لاڈلے تو ایسے ہوتے ہیں کہ آج تک ٹی وی پہ نہیں آ سکتے. ایسے لاڈلے تو نہیں ہوتے نا کہ آپ گالیاں کھا کے بدمزہ نہ ہو، کہ آپ کے اوپر اتنے کیسز بن رہے ہوں اور آپ اس کے بعد آپ دندناتے پھر ہوں، بلکہ جو بندہ آپ کے خلاف کیس اٹھانے کی جرات کرے. وہ تو خیر آنے تو تھے لیکن جس اہتمام سے آ رہے ہیں تو لاڈلے کے لیے ایسے ہو سکتا ہے. مجھے یہ سہولت ایسی نہیں مجھے سدی پاکستان میں کہ مجھے کوئی پیار محبت سے میرے خلاف جرائم ثابت کرتا یا مجھے اہتمام سے لے کے جاتے. میرے لیے تو 302 کا مطلب ہے کہ مجھے ڈائریکٹ پھانسی میں لٹکا دیا جاتا. تو بات یہ جی کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ پارس آ چکا ہے 36 صفحے کا، ابھی 1-2 گھنٹے پہلے میں نے پورا پڑھا نہیں ہے. اس میں ایک چیز جو ہے انہوں نے ایک چیز جسٹیفائی کیا. دیکھیں 63(1)(f تو لگ نہیں سکتی تھی کہ اس کے لیے کورٹ کا ڈیسیژن ہونا ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے انہوں نے بھیج دیا ہے جو ہے سیشن کورٹ میں بھیج دیا ہے، جہاں اس کو 4 مہینے کے اندر انہوں نے اس پہ ڈیسیژن دینا ہے. لیکن سیشن کورٹ کے ساتھ تحریک انصاف جی وہ کرپٹ پریکٹس کا الزام ثابت ہو گیا آپ کے خیال میں عمران خان پہ؟ اگر آپ تفصیلی پیسہ پڑھے نا تو اس کا ایک لفظ جو ہے نا وہ اسی بات پہ گواہی دے رہا ہے کہ کرپٹ پریکٹس. دیکھیں بلکہ عمران خان صاحب میں تکلیف ہوئی ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں اس عمران خان صاحب کو کہ سطح پہ جائے گا یا اس طرح کی کرپٹ پریکٹسز ہوں گی، یہ تو بھی شروعات ہیں. نیازی صاحب عمران خان کے پاس ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا آپشن ہے، دیا انہوں نے فیصلہ چیلنج کیا ہے، منڈے کو ہیئرنگ ہے، سپریم کورٹ کا آپشن ہے. سر مجھے ایک بات بتائیے، اعلیٰ عدلیہ سے فیصلہ آنے کے بغیر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے اوپر کرپٹ پریکٹس کا دھبا لگ گیا ہے، اور اب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بھی میاں نواز شریف کی صف میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں؟ سر اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ تو آنے دینا. بھائی آپ ناک کھڑا کریں، میں اس میں تو میری طرف سے تو بالکل آپ کو اجازت ہے، ہر ایک کے پاس سہولت ہونی چاہیے ہر طرح کی بات ماننے اور سننے کی اور اس کو آگے چلانے کی. میں تو یہ ابھی کہا، میں تو یہی بات کہہ رہا تھا کہ ایک طرف انہوں نے سیشن کورٹ کو بھیجا، دوسرے عمران خان صاحب خود ہائی کورٹ میں لے گئے. دونوں صورتوں میں اب فیصلہ تو یہی ہوگا، یا ہائی کورٹ کو بری کر دے گا، کہہ دے گا الیکشن کمیشن نے غلط کیا ہے. اگر الیکشن کمیشن نے فیصلے کو اپہولڈ کیا تو پھر تو وہ تاحیات نائل ہوں گے. لیکن نائل کرنے کا صرف سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن ہے کہ کسی رکن اسمبلی کو نااہل الیکشن کمیشن ہی کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا سوائے 62(1)(f) کے. سر سپریم کورٹ نے، ویسے آپ کو یاد ہوگا، اگست 2019 میں ایک کیس کے اندر یہ کہا تھا کہ کوئی بھی رکن پارلیمنٹ جو ہے اس کو یا اسمبلی کی اہلیت یا نا اہلیت جو ہے یا نا اہل ہونے کا فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے پھر خلاف ہوگا یا ہے؟ پتہ نہیں، آپ یا کہ میرا خیال ہے پارس پڑھ لیں، ہم خام خواہ ایسے ایکسپرٹ اٹرنی بنے بیٹھے ہیں. اب بھی جو فیصلہ آیا ہے نا اس کے اندر انہوں نے سائٹیشن دی ہے سپریم کورٹ کی کہ ہم نے تو یہ سائٹیشن دیکھ لیں، ہمارے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور یہ سائٹیشن سپریم کورٹ کی دی ہے اور بائنڈنگ ہے. اب آپ ایک اور سائٹیشن دے رہے ہیں، میں تو جو انہوں نے دی ہے تو سامنے آ گئی ہے، کہہ دیں گے یہ غلط ہے. باقی انہوں نے جو باتیں کی ہیں، کیا خیال ہے کہ تھوڑا سا انتظار نہ کر لیا جائے جب عدلیہ کا فیصلہ آ جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ دیکھیں ایون فیلڈ مقدمات میں مریم نواز جب نا اہل ہوئی تھی تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا نا کہ یہ سزا یافتہ ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری کر دیا ان کو. 8 سال سے انتظار تو ہوتا رہے نا. یہ عمران خان صاحب کی تقریریں اگر ان کو کوئی اجازت ہے لوگوں کو چور کہنے کی، ٹھیک، تو میرے پاس کوئی اجازت نہیں ہے کہ میں ان کو چور کہوں. سر ویسے ایسے ہی مقدمات جو ہے نا بات یہ ہے کہ چور مچائے شور کا میں کیوں نہیں کہہ سکتا کہ چور مچائے شور؟ بالکل ٹھیک سر، آپ بالکل کہیں اور آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ایسے ہی مقدمات نواز شریف اور آصف علی زرداری پہ بھی ہے نا. آپ کے علم میں یہ ہے کہ وہ مقدمات، وہ کیسز جو ہیں وہ نیب کے ہیں، اور ان پر بھی توشہ خانہ سے گاڑی لینے اور اسے ڈکلیئر نہ کرنے کا الزام تھا. تو آپ کے خیال میں ایک جیسے مقدمات دو پلیٹ فارمز کے بارے میں آپ اس نیب کی بات کریں، اس نیب کی بات کریں جس کی گل فشانی طیبہ گل کے کیس کے ساتھ میرا سوال دوسرا ہے، میرا سوال دوسرا ہے، عورت کے ساتھ پکڑا جائے، میں تو چاہ رہی ہوں کہ آپ ہمیں اس بات کو کلیئر کریں. تب طرح کے ساتھ 2 سال وہ نیب کا چیئرمین ہے. میرا سوال تو سنیں، میں سوال یہ کر رہی ہوں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک جیسے مقدمات 2 پلیٹ فارمز پہ چل رہے ہیں؟ یہ جو پک اینڈ چوز والی صورتحال ہے نا جی،
میں آپ سے سوال یہ کر رہی ہوں کہ سر ایک جیسے مقدمات ہیں لیکن دو مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر وہ سنے جا سکتے ہیں؟ ان کا معاملہ بھی توشہ خانہ کا ہے، عمران خان کا بھی معاملہ توشہ خانہ کا ہے. دیکھیں نا ایک یہ دیکھو اسپیکر اسمبلی ریفرنس بھیج سکتا ہے. آپ ذرا جو اپنے اسمبلی کے اپنے پروسیڈنگز دیکھیں، جو ان کا رول آف بزنس دیکھیں، اور اسپیکر نے جب ریفرنس بھیجا ہے الیکشن کمیشن ریفرنس سنا ہے. اس کے بعد ان کا 36 صفحے کا فیصلہ سامنے آیا ہوا ہے. انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا اس فیصلے کو لے کے عدالت میں، اور ظاہر ہے کہ منڈے سے کیس گھیریں گے. لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے. نیازی صاحب تمام سیاسی جماعتوں کو آپ سمجھتے ہیں یا ابھی بھی کچھ کمی ہے اور کچھ اور ہو تو پھر مل جائے گی؟ چونکہ میاں نواز شریف تو تاحیات نااہل ہوئے. میرا خیال ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو تب ملے گی نا پہلے عمران خان صاحب کو انڈو کریں اور اس کے بعد لیکن یہ ایک لمبی کہانی ہے جی. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ پہلے سے پاکستان کے نظام کو 70 سال سے درم برم کر رہے ہیں جی، وہ کیسے پیچھے ہٹیں؟ اچھا سر، یہ انڈو کا مطلب کیا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں؟ تو ایک سٹیکس ہے، وہ کیسے انڈو کریں؟ نہیں، انڈو تو مراد ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے عمران خان صاحب کو انہوں نے ایک ہیرا تراشا اس ملک میں بٹھایا جو پاکستان کی تاریخ کا ایک بھیانک ترین دور تھا. یہ حقیقت ہے کہ نااہلی اور کرپشن میں یحییٰ خان واحد آدمی ہے جو نااہلی میں تو اس کا شاید مقابلہ کر جائے. ٹھیک، باقی نااہلی اور کرپشن میں اور اتنے سکینڈل میں اس پہ آتے ہیں. ذرا یہ جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا، میں ذرا امتیاز گل صاحب سے اسی پہ ذرا ایک رائے لے لوں. امتیاز گل صاحب، آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن نے عمران خان کو جو آرٹیکل 63P کے تحت نااہل کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہے؟ چونکہ تاثر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ اب عدالت بن گیا ہے اور وہ اس طرح کے فیصلے دینے لگا ہے. دیکھیں، ہم نے تو جتنے بھی بڑے قانوندان ہیں ان کی باتیں سنی ہیں. ان کے مطابق الیکشن کمیشن اس قسم کا آرڈر جاری ہی نہیں کر سکتا. اسپیکر نے اپنے 5 MNAs کے ذریعے وہاں پہ ریفرنس بھیجا تھا اس امر کا تعین کرنے کے لیے کہ انہوں نے یہ توشہ خانہ سے یہ چیزیں لی ہیں نہیں لیں. لیکن میرا سوال اس سے ہٹ کے ہے. یہ جو ہم لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ایک ہیرا تراشا گیا، ایک ہیرا جو تراشا گیا تھا وہ لندن میں چلا گیا غلط جھوٹی رپورٹوں کی بنیاد پہ، اور وہ ایک خصوصی لاڈلا تھا. اس لیے تمام بڑے جو لوگ تھے اس وقت جھوٹی رپورٹیں لو پلیٹلیٹس کی بنا کے وہ لندن میں بیٹھ گیا. وہ خصوصی لاڈلا تھا. یہ تو لاڈلا شوکت خانم کی رپورٹس تھیں نہیں، وہ بڑی مینج قسم کی رپورٹ سے کیا بات کر رہی ہیں؟ وہ ڈاکٹر فیصل سلطان تھے سر اس وقت میں، اور وہ پنجاب کی وزیر صحت اس میں تھی یاسمین راشد. کس نے تراشی تھی وہ رپورٹس؟ میری اگر بات پوری ہو لینے دیں. ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہیں لیبارٹری ٹیکنیشین نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جن لوگوں نے ان کو یہاں سے نکالا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، نیازی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ کس طریقے سے نکلا ہے. بالکل مینج کیا گیا خصوصی لاڈلے کو. وہ بڑا زبردست ہیرا انہوں نے تراشا تھا. لہٰذا یہ جو ہم نے آج وزیر اعظم کی زبان سے بھی سنا کہ سرٹیفائیڈ چور، ان کو اپنے رتبے کا بھی احساس نہیں ہے کہ بھئی ابھی ہائی کورٹ رہتی ہے، ابھی سپریم کورٹ رہتی ہے، اور اس میں چوری کا الزام نہیں ہے. ان چوریوں کا الزام نہیں ہے جو ٹی ٹی کے ذریعے 16 ارب روپے کی ٹی ٹیز آئی تھیں یا جو ایون فیلڈ چلے، وہ تو بڑی بری ہو گئے سر اس پہ. تو بری تو کر دیکھیں جی، میں وزیر اعظم کل بن جاؤں تو میں بھی بری ہو جاؤں گا اسی دن. آصف علی زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ بنے تھے تو وہ بھی بری ہو گئے. لیکن جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو وہ نااہل ہو گئے تھے. وہ 5 سپریم کورٹ کے 5 ججوں کا وہ فیصلہ تھا. یہاں تو ایک سرکاری افسر ہے نا گریڈ 21-22 کا، اس نے ڈکلیئر کر دیا اور اس میں جھوٹ بولا انہوں نے کہ ہم نے متفقہ فیصلہ کیا. ایک ممبر اس میں موجود ہی نہیں تھا جو الیکشن کمیشن کا، اور اس کی غیر موجودگی میں کہہ دیا کہ ہم متفقہ فیصلہ. لہٰذا ذرا کلیئر کیجیے گا الیکشن کمیشن کیا ایسا فیصلہ دے سکتا ہے جو ابھی نیازی صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ اپنی طرف سے آپ سے یہ بات کر رہی ہیں کہیں سے آپ نے یہ کر دیا؟ دیکھیں جی، نہ نیازی صاحب وکیل ہیں، نہ میں ہوں، نہ آپ ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، شاہ خابر صاحب ہیں، اعتزاز احسن صاحب ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو وکیل نہیں مانتے، اور صرف انہیں کو وکیل مانتے ہیں جو کہ حکومت کے کھاتے سے جن کو اس وقت پیسے مل رہے ہیں. باقی ہم نے دیکھا ہے اس ملک کی تاریخ میں کیسے کیسے وکیل آئے ہیں. اب اس موقع پہ ہم بات نہیں کر سکتے کہ کس وکیل نے کس موقع پہ کتنے پیسے لے کے حکومت وقت کے، حکمران وقت کے حق میں فیصلے کروائے ہیں، اور جج بھی اس میں شامل تھے. اب وہ یا تو کہہ دیں گے 5 ججوں کا جو فیصلہ، اور یہ جو بات کرتے تھے کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینا، وہ بھائی ان کے وہ وزیر اعظم تھے، ان کا ایک اکاؤنٹ کھلا ہوا تھا UAE میں،
اس میں باقاعدہ تنخواہ آ رہی تھی. ہاں ڈکلیئر نہیں کی تھی, نہیں ڈکلیئر بھی نہیں تھی, اور ظاہر ہے آپ کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ آپ کو تنخواہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہتے ہیں وہ تو وصول ہی نہیں کی گئی تھی, وہ اکاؤنٹ میں کیسے آ رہی تھی تنخواہ؟ نہیں اکاؤنٹ میں آ رہی تھی نا جی. میں ہر سال جب انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرواتا ہوں مجھے تمام اکاؤنٹس کی اسٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے. ریسیویبل ایسٹ کیسے ہوا سر؟ وہ اگر وہ اکاؤنٹ میں آ رہی تھی تو ٹھیک ہے, لیکن نہیں آ رہی تھی تو ریسیویبل ایسٹ کیسے ہوا؟ آ رہی تھی نا, تو سپریم کورٹ نے کہا نا کہ یہ ریسیویبل ایسٹ تھا. آف کورس. تو یہ تو اب ان سے جو اس پہ اعتراض کرتے ہیں ان کو, وہ کہتے ہیں لے سکتے تھے لیکن میاں نواز شریف نے لی نہیں تھی. بڑے فیاض دل ہیں وہ, انہوں نے, کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا نا, ان کو ضرورت نہیں تھی اس میں. لیکن اس بنیاد پہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہتے ہیں جب ہم نے تنخواہ لی نہیں تو ہم اس کو ڈکلیئر کیوں کریں. بہرحال خان صاحب پچھلے 4 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ میرے خلاف ہے اور مسلم لیگ نون کی سنتا ہے, یہ مل کے فیصلے کرتے ہیں اور مجھے نااہل کرنے کی مسلم لیگ کی نہیں, وہ کسی اور کی سنتے ہیں. مسلم لیگ کی نہیں سنتے, وہ اب سب ملا کے سب کی باتیں سن رہے ہیں, لہٰذا یہ کل فیصلہ آ گیا. تو خان صاحب کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے نااہل کرنے جا رہے ہیں؟ انہیں کیسے پتہ چلا؟ اس فیصلہ آنے سے پہلے ایک ویڈیو پیغام انہوں نے ریکارڈ کرا دیا تھا. پارس اس لیے کہ وہ عوام کا لاڈلا ہے, کسی ایک کا ادارے کا لاڈلا نہیں ہے, اور اس عوام کے لاڈلے کے ان کے بیوروکریسی کے اندر بھی بہت سارے ان کے چاہنے والے ہیں, ان کے حال حوال رکھنے والے ہیں, تو ان کو بتا دیتے ہیں کہ لیک کر دیتے ہیں خبریں, ان کو آگے بتا دیتے ہیں خبریں. ہر دور میں ہر حکومت کے بارے میں خبریں لیک ہوتی ہیں, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. تو کیا ہم یہ سمجھے کہ یہ صرف حکومت یا الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں ہے, یہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی طرف عمران خان اشارہ بھی کرتے ہیں؟ سمجھنے کی کیا بات ہے, اب اس میں سمجھنے کا کیا رہ گیا ہے؟ آپ کیا نکلوانا چاہتی ہیں میرے؟ میں نام نہیں لوں گا, نام نہ لیجیے گا, لیکن مطلب لیکن وہ اعجاز عوان صاحب سے پوچھیے. وہ سر گورنمنٹ کہہ رہی ہے فوجداری مقدمہ قائم کریں گے عمران خان کے خلاف. اگر کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں کچھ مشکلات خان صاحب کے لیے آگے چل کے ہو سکتی ہیں؟ گرفتار کر لیا, سزا دے گی. دیکھیں جی, جو فوجداری قانون کا جو حشر ہوا ہے اس ملک میں, غریب ذلیل ہوئے ہیں. اسی لیے ہماری رینکنگ جو ہے کرمنل جسٹس سسٹم میں, ہماری پولیس کے سب لوئسٹ جو ممالک ہیں ان میں شامل ہے. یہ جو ہمارا نظام عدل ہے, اس کے بارے میں آپ بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے, اس سے مجھے کوئی امید نہیں ہے. باقی آپ اپنے طریقے سے مطلب بہت اعلیٰ عدلیہ کو بھی مینیپولیٹ کر لیتے ہیں, تو بیچارے سیشن جج ڈسیزن ان کی کیا حیثیت ہے؟ اعجاز عوان صاحب, آپ کے خیال میں عمران خان نااہلی کے فیصلے کے بعد کیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے؟ خان, زرداری اور نواز, یہ والی کیفیت جو ہے اس میں وہ پھنس گئے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیس ہے اس میں عمران خان کرپٹ یا کرپٹ پریکٹس ان پر ثابت نہیں ہوتی ہے؟ پارس تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ پولیٹیشنز کے لیے یہ کوئی نیا تجربہ ہونا نہیں چاہیے. اس ملک میں جب بھی کسی کو کوئی لاڈلا نہیں رہا تو بہت سارے فیصلے آتے رہے اور فیصلے بدلتے بھی رہے. ایبڈو کے زمانے سے لے لیں, جب ایبڈو ہوا تھا تو ایوب خان صاحب نے سمجھا تھا کہ انہوں نے ان پولیٹیشنز کو بالکل سیاست سے باہر کر دیا ہے اور اب یہ کبھی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. کا دور تھا نا, لیکن اس کے بعد ایوب خان نہیں رہے اور وہ سب لوگ سیاست کرتے رہے. ادھر سپریم کورٹ نے جماعت پہ پابندی لگائی. ایوب خان, ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں نیشنل عوامی پارٹی کے اوپر, لیکن وہ پارٹی آج بھی سیاست کر رہی ہے, وہ پابندی لگانے والے نہیں رہے. پولیٹیشن پابندی کا اس وقت, پولیٹیشن وہ مرتا ہے سیاسی طور پہ جس کا بیلٹ باکس خالی ہو جائے, اور اس وقت عمران خان کا بیلٹ باکس بھرا ہوا ہے. اور یہ جو 12 جماعتیں ہیں, جو کولیشن ہے 12 جماعتوں کی, ان کا بیلٹ باکس روز بروز خالی ہو رہا ہے اور ان کا پولیٹیکل ایسٹ ڈیلی ختم ہو رہا ہے, ایروڈ ہو رہا ہے. تو جو اتنا پاپولر لیڈر ہو اس کو کوئی قانون, کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی. ہم نے دیکھے ہیں, یہ لاڈلوں کی بات ہو رہی تھی, چکر کیا جن کو 10 سال کے لیے ملک سے نکالا گیا, وہ بھی کبھی لاڈلے تھے, اور جب واپس آ گئے تو پھر وہ بھی دوبارہ سیاست میں ان ہو گئے. ان کو طیارہ ہائی جیکنگ میں سزا بھی ہوئی. جی ابھی کون کس کا لاڈلا ہے؟ یہ اس ملک میں یہ کہنا کہ کون کس کا لاڈلا ہے, یہ صبح شام لاڈلے بدلتے رہتے ہیں. کچھ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ کون کس کا لاڈلا ہے, کیونکہ بائی دا ٹائم ہم کسی کو لاڈلا سمجھتے ہیں وہ دوسری کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے.
या फेंस के उस पार जा चुका होता है। सरपरस्त एक ही होता है, लिहाजा मैं समझता हूँ मतलब लाड करने वाले का कसूर नहीं है, लाड करने वाले, हाँ, लाडले बदलते रहते हैं। ठीक। अच्छा सर, ये एक और बात ये नहीं कि मुझे ये लगा कि आपने अपनी राय तब्दील नहीं की है जाजवान साहब, आप आज भी ये समझते हैं कि इमरान खान करप्ट नहीं है? बिल्कुल, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि इमरान खान से ज्यादा ऑनेस्ट पॉलिटिशियन इस वक्त हमारे सियासी जो मोज़ेक है इसमें कोई भी नहीं है। जो भी है उनसे ऊपर ही है। तो पॉपुलैरिटी में भी इस फैसले के बाद उनकी फर्क पड़ेगा सर, कोई मजीद बढ़ेगी या कम होगी? मेरे ख्याल में ये मजीद बढ़ रही है और मजीद बढ़ेगी, और उनको पॉलिटिकली इररिलेवेंट करना किसी अदारे के बस की बात नहीं होगी। सर बात यह है कि यहाँ पे जिसके खिलाफ फैसला आता है ना, जैसे कि मियां साहब पैनामा में नाअहल हुए, उनकी भी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी, तो एजाज अमान साहब हम इस बात का तयन कैसे करेंगे कि जो पॉपुलर लीडर है आया वो करप्ट है या वो नहीं है? क्योंकि जब फैसला खिलाफ आता है तो हम कहते हैं भाई पॉपुलैरिटी बढ़ गई इसकी। तो देखिए, बात यह है पारस के मुल्क का एक आइन है, एक कानून है और एक जुडिशियल सिस्टम है, उस पे लोगों का कितना एतबार है इसको एक तरफ छोड़ दें जी। लेकिन इसी मुल्क में रहना है, इसी आइन के तहत रहना है, इसी जुडिशियल सिस्टम के होते हुए इस मुल्क में रहना भी है, सियासत भी करनी है, कारोबार भी जिन्होंने करना है इसी जुडिशियल सिस्टम के होते हुए करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस मुल्क के जुडिशियल सिस्टम में जिनको सजाए मौत दी गई, सजाए मौत देने के बाद जजेस ने कहा जी बड़ा दबाव था, क्या करें, फैसला देना पड़ा। तो जिस मुल्क का ये सिस्टम हो उसमें सिस्टम को भी एक नजर दोबारा देखना चाहिए, और पॉलिटिशियन वही जिंदा रहते हैं जो आवाम के दिलों में जिंदा हो, जिनका बैलेट बॉक्स जिंदा हो। अच्छा एजाज अमान साहब, बात भी मुकम्मल कर लीजिएगा। और एक सवाल ये कि जो मिस डिक्लेरेशन के इश्यूज हैं सर, ये क्यों होते हैं? आप देखिए कि इसमें मियां नवाज शरीफ भी नाअहल हुए, फैसल वाडा भी नाअहल हुए, इमरान खान के ऊपर भी यही इल्ज़ाम है। तो सर ये क्या हमारे यहाँ ये लाजमी है कि सियासतदान जो हैं उनकी एजाज अमान साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी सर? ओके, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, सर ये इलेक्शन कमीशन के जिस फैसले पे अभी हम बात कर रहे थे, तो फैसला तो आ गया है उनका, लेकिन अब मैं जानना चाह रही हूँ आपके ख्याल में इसके असरात क्या हो सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि इससे इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसमें कमी होगी या वो मजीद बढ़ेगी? आप समझते हैं कि ये जो फैसला है वो इमरान खान को सियासी मैदान से आउट कर सकता है? आप समझते हैं कि ये फैसला इमरान खान को आइंदा कोई इलेक्शन लड़ने से रोक सकता है, उनको उनकी पार्टी सदारत से हटा सकता है, उनके हक में निकलने वाले लोगों को रोक सकता है, उनके जो हामी हैं, जो कारकुनान हैं, उनके सामने इमरान खान को करप्ट डिक्लेयर कर सकता है? ये हो तो चुका है, नवाज शरीफ के केस में तो हो चुका है। क्या मेरे हुआ? दोस्त एजाज अवान साहब अगर सुन रहे हैं तो मैं उनके भी, मेरा ख्याल तक उनके भी गोश गुजार कर दूंगा। सुन रहे हैं सर? वो आपको जो लैला थी ना उसका जी, अच्छा, जो लैला थी ना उसका रंग खासा पक्का था। तो किसी वो मजनू को कोई कहता ना कि इसका एक काले रंग की खातून से तुम्हें इतना इश्क कैसे हो गया है, तो वो कहता था तुम्हारी आंखों के अंदर नक्श आ गया है। ये उन्होंने कहा कि मेरी लैला नहीं काली, आप लोगों की आंख ही नहीं है देखने वाली। अच्छा, क्राइसिस ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो पॉपुलैरिटी थी ना 8-9 महीने पहले चले जाएं जी, तो ये सारी तरीके इंसाफ सब बंद करके नवाज शरीफ साहब के पास लंदन पहुंच हुई थी पीएमएल का टिकट लेने के लिए। 28 जिमनी इलेक्शन में से 24 पीएमएल ने जीते, नौशहरत तक का जीत लिया जो इनकी तहरीक इंसाफ की सीटें थी। इमरान खान साहब जो अपनी सीट छोड़ी पेशावर में वो हार गए। तो ये सारी जो उस वक्त क्राइटेरिया था ये नहीं क्वालिफाई करता था ना, वो पॉपुलैरिटी नजर आती थी कि वो सिर्फ मुझे नजर आ रही थी। नियाज़ी साहब, अब तो अप्रैल के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 24 सूबाई और कौमी असेंबली की नशिस्तें जीत चुकी है और मुखालिफिन 7 हार चुके हैं। एक बात यह है कि उन्होंने देखे ना, वो तो आप भूल जाइए, मैं कह रहा हूँ यही तो मैं कह रहा हूँ, फिर उनकी भी गिन लेना। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी 9 महीने पहले, आप जरा थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना। आरटीएस मेरे लिए तो नहीं बिठाया गया था, इतना जो मैं पॉपुलर था तो मेरे लिए आरटीएस बिठाया गया था, मेरे लिए तो महकमा ज़राअत अब क्या होगा नियाज़ी साहब? मेरे दोस्त एजाज अवान साहब के साथ मैं बैठा था 2018 के अंदर, हम बैठे थे एजाज अवान साहब के साथ, तो इसी बात पे तो ये मेरे भाई एजाज अवान उससे इतरा रहे थे। हम दुनिया टीवी चैनल पे कामरान शायद के शो में इकट्ठे हो गए, रमजान मुबारक का महीना था पहले 2018 में, इसी बात पे इतरा रहे थे। उन्होंने कहा यही तो हमारी स्ट्रेंथ है,
इसी का मुकाबला तो नवाज शरीफ को समझना चाहिए कि इसे करना है। मुझे खुशी हुई है कि आज ये कम से कम एक ओपिनियन जो इनका है मेरे साथ दे, तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं बिल्कुल गुल साहब की बातों से एग्री करता हूं कि लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता कि पाकिस्तान के अंदर 70 साल से जो ये माइट इज राइट, ये अगर लाठी मेरी है तो भैंस क्यों तुम्हारी के तहत पाकिस्तान चलाया जाए। मैं तो कहता हूं इमरान खान साहब उसी तरह नाम ले जैसे नवाज शरीफ ने नाम लिए हैं, क्यों नहीं नाम लेता। आज भी कहते हैं जबान इनकी हकला जाती है, जानवर कह दिया, गद्दार कह दिया, तो अब नाम भी ले लें। नहीं, हमारे इंटरव्यू में नाम लिया उन्होंने, बजाय इसके पूरा इदारा बेचारा खराब हो। उन बंदों को नाम लेके बताए कि ये बंदे हैं और ये काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि देखें इमरान खान साहब कि कोई आपको नजर नहीं आएंगे करप्ट प्रैक्टिसेस। इमरान खान साहब के यहाँ जितने स्कैंडल हुए हैं, चाहे चीनी का हुआ है, चाहे शक्कर का हुआ है, चाहे फर्नेस ऑयल का हुआ है, किसी को कोई स्कैंडल नजर नहीं आएगा। लेकिन 250 मिलियन डॉलर लेके आपने 458 कनाल जमीन ले ली। नेक शरीफ आदमी, अगर आप बदमाश होते, अगर आप करप्ट होते तो फिर क्या करते इस पाकिस्तान के साथ कि 250 मिलियन मेरे पाकिस्तान के पैसे थे जो वहां पे नेशनल क्राइम एजेंसी ने रिकवर किए मलक रियाज से और यहाँ भेजे, और उसके बाद आपने उठा के। अब सर इन तमाम बातों के बावजूद डिक्लेयर्ड जमीन इलेक्शंस हो रहे हैं तो इमरान खान जीत रहे हैं, और आपको पता है कि यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन और अदालत है उनके फैसले का किसी की पॉपुलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल ये है कि क्या दूसरों के पास जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनके पास कोई नैरेटिव है? नैरेटिव होना जरूरी है अवाम को अपनी तरफ माइल करने के लिए। मैं बात सुने पारिस, मेरी बात सुने, नवाज शरीफ से नायल करने और मुस्लिम नून की सदारत छीनने के बाद उनकी पार्टी का एक एमपीए मंडी बहुत अच्छा ला रहे थे, ठीक 3 इलेक्शन उनसे शेर का सिंबल वापस ले लिया गया, उनके सेनेटर से उनको आजाद कर दिया गया। इसके बावजूद इलेक्शन वो जीत के अपना ठीक एमपीए भी और एक एमएनए की सीट के ऊपर शेर के सिंबल के बगैर। तो इसलिए ये ना बताएं कि इसका क्या कौन सा इसके अंदर जादूगरी है। बात यह कि लेकिन क्राइसिस जवाब क्यों नहीं देंगे? हजरत फातिमा का हिसाब हो सकता है, इमरान खान साहब का नहीं हो सकता। हजरत उमर अपना हिसाब दे सकते हैं। 2 कपड़ों सर मैं यही सवाल अब करती हूँ जरा, एक सेकंड इम्तियाज गुल साहब। सिकंदर सुल्तान को आप इसलिए गाली दे कि आपके खिलाफ वो काम फैसले देते हैं। एक बंदे को बगैर जांचे परखे बजाय बताएं कि हाँ मेरे से कॉन्टेस्ट करो, मैं आने पर तैयार हूँ, पूछो क्या मैंने लिया क्या नहीं लिया। ठीक आपने उठा के सर यही चीज एक सेकंड इम्तियाज गुल साहब अभी 2 दिन पहले आपने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया था और उस वक्त हमें या किसी को भी नहीं पता था कि जुमे को इलेक्शन कमीशन ये फैसला सुना देगा और इमरान खान को नाअहल कर देगा। सर एक तो इस फैसले का बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन को क्या फायदा हो सकता है जो बात नियाजी साहब सिकंदर सुल्तान साहब की कर रहे थे, और ये तो वही सिकंदर सुल्तान है ना जिनको इमरान खान ने ऑपोजिशन लीडर के साथ मिलकर लगाया था। आप समझते हैं बतौर वजीर आजम के इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर कोई नाम रेकमेंड किया जाता है तो सर उसको वो मानने के पाबंद हैं? खान साहब ने अपने इस इख्तियार को क्यों सरेंडर किया? उनको ना मानना नहीं, वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने नाम दिया था, उन्होंने रेकमेंड किया था सिकंदर सुल्तान का नाम, तो खान साहब का इख्तियार था ना, क्यों सरेंडर किया उन्होंने? वो जाहिर है देखें अब तो इन हाइंडसाइट तो आप कह सकते हैं वो फैसला गलत, मुझे ये बात नहीं माननी चाहिए थी। वो तो ये भी कहते हैं कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो मेरे इख्तियार में नहीं था, जो मेरा अपना ख्याल है कि उनके इख्तियार में नहीं था। तो ये भी आपके इंटरव्यू में उन्होंने बात की, तो क्या हम ये समझें कि नैब एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे कार्रवाइयां कर रहा था, चूंकि उन्होंने कहा कि नैब तो एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में था। तो इसमें अब शक क्या रह गया है? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जिसका काम था करप्शन को रोकना, वो तो सिर्फ मैनिपुलेशन और इंजीनियरिंग के लिए काम कर रहा था और वो खुद भी करप्शन का गढ़ बन गया था। लिहाजा उसमें ये तो बेवकूफ़ी की इमरान खान साहब ने और उनके साथियों ने, जो उसका क्रेडिट ले रहे थे कि हमने बड़े मुकदमे बनाए हैं। मुकदमे बनाए किसी और ने, बदनामी हो गई पीटीआई। लेकिन देखिए यहाँ पे सवाल है ना कि इमरान खान के पार्टी के अंदर भी तो ऐसे लोग हैं ना जिन पे करप्शन के इल्जामात हैं, तो इस नैब को उस वक्त में वो लोग नजर क्यों नहीं आए? सर नहीं, मेरा ख्याल है देखिए होना हुआ। देखिए मैं नैब का या इमरान खान का तर्जुमान नहीं हूँ। जो काम गलत हुआ है उसको गलत कहना चाहिए। एक गलत काम की वजह से दूसरे गलत काम को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। और खान साहब ने तौसीह भी दे दी थी चेयरमैन नैब को। जी बिल्कुल दे दी थी, वो गलत था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन दुनिया भर में ऐसे होता है, हुक्मरान आते हैं, गलतियां करते हैं। अब लिज
برطانوی وزیر اعظم آئی 4 ہفتے کے بعد وہ 45 ڈیز کے بعد، کیونکہ انہوں نے کہا میں وعدے پورے نہیں کر سکی. تو اس میں کیا ہے؟ اس کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے برطانیہ کی اقتصادی تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن لیا ہے لز ٹرس نے. یہ کہ جو اس نے کہا تھا کہ ہم واپس کر رہے ہیں مثلاً اقدامات تھے ٹیکسیشن کے، وہ آ کے بحال کر دیے اس کے نئے چانسلر نے. تو یہ جو یو ٹرن ہو، یہ وہ ٹرمپ نے کتنے یو ٹرن لیے تھے. تو خواہ مخواہ ایک بندے کو سنگل آؤٹ کرنا، نہ میں تو عمران کا ترجمان ہوں، نہ نیب کا، نہ فوج کا ترجمان ہوں. ہمیں پاکستان کا ترجمان ہونا چاہیے. جو غلط کام کرتا ہے، جو قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. آپ کے خیال میں خان صاحب اب لانگ مارچ کی ڈیٹ دے دیں گے؟ جمعرات یا جمعے کو انہوں نے کہا نا کہ میں اناؤنس کر دوں گا، دے دیں گے؟ لانگ مارچ کریں گے؟ لیکن اس دوران اگر کچھ نہ ہوا تو ظاہر ہے وہ پھر ڈیٹ دے دیں گے. تو کیا وہ کچھ نہ ہو یا کچھ ہو اسی لیے انہوں نے یہ 4-5 دن کا گیپ رکھا ہے؟ بظاہر یہی لگ رہا ہے. اور اگر پھر لانگ مارچ کرتے ہیں تو کامیاب ہوگا؟ وہ تو دیکھیں ہمیں نہیں پتا نا سر. آپ دیکھ تو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بہت پاپولر لیڈر ہے وہ. نہیں لانگ مارچ کامیاب ہو نہ ہو، ایک بات بڑی واضح ہے کہ یہاں پہ سیاسی استحکام اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ہم نئے انتخابات پہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہو جاتا. سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اقتصادی ریفارم، اقتصادی صورتحال بہتر نہیں ہوگی. وہ نہیں بہتر ہوگی تو پاکستان کے ساتھ ساتھ وہ ادارے جو کہ اس تمام صورتحال کے ذمہ دار ہیں وہ بھی خراب ہوں گے. لہٰذا اس وقت تمام لوگوں کی اولین ترجیح انتخابات ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اعجاز امان صاحب، آپ کے خیال میں کیا الیکشن کمیشن واقعی اتنا کمزور ہے کہ وہ مسلم لیگ نون سے انفلوئنس ہو گیا اور اس طرح کے فیصلے دے رہا ہے سر؟ اور خان صاحب نے کہا نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے سکندر سلطان کا نام ریکمنڈ کیا تھا اور انہی کے کہنے پہ میں نے لگایا تھا. تو خان صاحب یہاں غلط بیانی کر رہے ہیں، اور اگر وہ صحیح بھی کہہ رہے ہیں تو کیا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی غلط انسان کا نام اتنے بڑے عہدے کے لیے دے سکتی ہے؟ دیکھیں، فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے جو ابھی امتیاز گل صاحب نے کی ہے کہ پولیٹیشنز دے کیپ میکنگ مسٹیکس، اور ان مسٹیکس کا ملبہ کسی نہ کسی کے اوپر ڈالتے رہتے ہیں، اور اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ مشورہ ان کو دیا تھا تو ان کو جو لوگوں نے اعتماد دے کے پرائم منسٹر بنایا، تو ججمنٹ کہاں گئی ان کی ایز اے پرائم منسٹر؟ ان کا کیا کام تھا فیصلہ کرنا؟ کیا انہوں نے اپنا فیصلہ درست نہیں کیا، یا کسی کے کہنے پر اگر کر رہے تھے تو پرائم منسٹر کے عہدے کے اہل نہیں تھے؟ تو یہ کہنا کہ مجھ سے فلاں آدمی نے یہ کام کروا دیا یا کیا غلطی ہے تو فیل سوری فار اٹ، لیکن ملبہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ اگر اس ملک کا کوئی ہم نے وقار ملک کے اندر اور ملک کے باہر بچنے دیا یا چھوڑنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آئین کے مطابق جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، پارلیمانی نظام چل رہا ہے، جمہوریت چل رہی ہے، اس کو ان مروجہ قوانین کے تحت چلنے دیں جو آئین میں لکھے ہوئے ہیں یا دنیا میں ایکسیپٹیبل ہیں. عدالتیں جیسے پہلے میں نے کہا یہی عدالتیں ہیں، انہوں نے غلط فیصلے دیے ہیں، بہت غلط فیصلے دیے ہیں، اور خود اپنے دیے ہوئے فیصلوں پر بعد میں معذرت بھی کی، اور خود ججز صاحبان نے بھی کہا کہ جی ہم نے غلط فیصلے دیے. تو فیصلے بھی غلط آتے رہے، بندے بھی غلط منتخب ہوتے رہے، لاڈلے بھی ہر دور میں بدلتے رہے، اور انہی لاڈلوں نے پھر بعد میں اپنا ملبہ کسی اور پر ڈالنے کی کوشش بھی کی. یہ بھی کوئی نئی پریکٹس نہیں ہے، لیکن ایک طریقہ ہے کہ ابھی اس ملک کو اگر کرائسس سے نکالنا ہے، اگر اس کو ہم نے اس کی کوئی ساکھ بحال کرنی ہے، کیسے ہوگا؟ تو ایک ہی طریقہ ہے، جو انتخابات وہ کرائیں جو انٹرنیشنلی بھی گورنمنٹ ایکسیپٹیبل ہو، ملک کے اندر بھی ایکسیپٹیبل ہو. یہ 12 جماعتیں دیکھیں، میری ایک بات چھوٹی سی، یہ 12 جماعتیں جو آج تک 8 کروڑ ووٹر کو اپنے اپنے بیانیے پر تقسیم کرتی رہی، ملک کو پولرائز کیا، مذہبی بنیادوں پر، ایتھنک بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر تقسیم کرتے رہے. جی سر. آج ان سب نے ایک بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ ہمارا جو مطمع نظر ہے یا جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے وہ ہے اقتدار میں آنا، اور اقتدار میں آنے کے لیے ہم 12 کے 12 اپنے انتخاب جو ڈفرینسز ہیں ان کو بھول کر اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں. کاش انہوں نے یہ قوم کے لیے سوچا ہوتا اور قوم کو یکجا کرنے کی کوشش کرتے. آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. اب بھی انتخاب سر
کیا مذاکرات چل رہے ہیں کہ عمران خان کے؟ آج ویسے خان صاحب نے خود بھی کہا ہے، ظاہر ہے کہ ہمیشہ سے بیک ڈور چینل سے مذاکرات تو ہو رہے ہوتے ہیں، تو کوئی آپ کے علم میں ہے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے؟ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں جو پولیٹیشین سیاست کرنا چاہتا ہے، عوام میں زندہ رہنا چاہتا ہے، جمہوریت پہ بلیو کرتا ہے، وہ مذاکرات کے دروازوں پہ دستک بار بار دیتے کیوں ہیں؟ اچھا، سب کے سب دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور پھر سب کے سب بعد میں کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. تو بہتر یہ ہے عوام کے پاس جائیں. کئی دفعہ میرے شو میں کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لوگوں کے ووٹ کو عزت دیں، معاملات حل ہونے چاہیے، کوئی نہ کوئی سولوشن نکلنا چاہیے. ہر مسئلے کا حل ہے، مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن فیصلہ وہی ہوگا جو عوام کریں گے، اور فیصلے کے لیے واپس عوام کے پاس جانا پڑے گا. اب مذاکرات کا مجھے نہیں پتا. سر سوال یہ ہے کہ غیر سیاسی ادارے کے ساتھ انتخابات کی ڈیٹ لینا چاہتے ہیں؟ سر ایک غیر سیاسی ادارے کے ساتھ سیاسی مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں سر؟ میں نے یہی بات کی پارس کہ یہ لوگ اگر جمہوریت پسند ہیں اور سب جمہوریت کے لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک، تو پھر غیر جمہوری قوتوں کے دروازے پہ دستک کیوں دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آرمی چیف نے ویسے بھی کہہ دیا ہے کہ فوج مداخلت نہیں کرے گی، وہاں جا کے ریلیف مانگنے کے لیے آئندہ نہیں کرے گی. انہوں نے کہا کہ میرے بعد بھی نیوٹرلٹی قائم رہے گی اور اداروں کی بھی رہنے دیں. ٹھیک ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب، آخری بات سر، آپ نے کہا کہ عمران خان ایک طرف اسٹیبلشمنٹ پہ خود کو نکالنے کا الزام لگا رہے ہیں، دوسری طرف منتے ترلے بھی کر رہے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ جو منتے ترلے کر رہے ہیں بقول آپ کے اس سے بات نہیں بن رہی ہے سر؟ چونکہ آج خان صاحب نے کہا مجھے کوئی نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں جی، میرے دونوں دوست امتیاز گل صاحب نے اور اعجاز اعوان صاحب کا جو کرکس ہے نا، وہ بڑے پتے کی باتیں ہیں، اور میں ان سے پورا اگری کرتا ہوں. یہ تو رونا ہے ہم سب کا. میرا تو یہی رونا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ مذاکرات اگر کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کریں. وہ عمران خان صاحب کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کو جیل میں بھیج دیتے ہیں، پھر شہباز شریف صاحب کو پکڑ لیتے ہیں، پھر عمران خان صاحب کو جیل میں بھیج دیتے ہیں. یہ بلی چوہے کا کھیل جو ہے 70 سال سے ہم چل رہے ہیں. یہ میں کہہ دوں کوئی سیاستدان کہے کہ میں نے آپ سے تعاون نہیں کرنا، میں یہ بات ہر سیاستدان کو کہتا تھا کہ اس دفعہ آپ کو انہوں نے استعمال کرنا ہے، نیازی صاحب ان کے مذاکرات کا کیا حال ہے؟ ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، ناکام ہو گئے ہیں، کس سٹیج پہ؟ مذاکرات کا کیا ہے؟ دیکھیں مذاکرات عمران نے کرنے تو عمران خان صاحب ابھی بھی چاہیں تو پی ڈی ایم کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں. میں نے یہ بات ان کو 3.5-4 سال پہلے پیغام بھجوائی تھی کہ آپ ان کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر لیں، بجائے یہ کہ یہ 3.5 سال جیسے جاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کن کے ساتھ حکومت کی، انہی لسانی جماعتوں کے ساتھ، انہی قومیتی جماعتوں کے ساتھ جو آپ سب کو چب رہی ہیں. اور کس قانون کے تحت الیکشن کروائے جائیں، کیوں کروائے جائیں الیکشن؟ لیکن بات یہ کہ پاکستان میں ایک آئینی حکومت ہے، یا تو جا کے اسمبلی کے اندر وہ لے کے آئیں ووٹ آف نو کانفیڈنس، لیکن معاشی استحکام نہیں ہے نا، اس کے لیے سیاسی استحکام کے بغیر تو معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا. تو ضروری ہے وہ الیکشن سے ہی آ سکتا ہے. سر لاسٹ کامنٹ کر دیں آپ کے خیال میں کوئی؟ وہ تو ختم، آپ سیاسی استحکام آپ کے پاس ہے ہی نہیں، تو آنا بھی نہیں ہے، پھر کیسے چلیں گے معاملات؟ نہیں آ سکتا پارس، میرے پوچھے میں اسی کے لیے تو سیاسی استحکام کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی امتیاز گل صاحب یہی کہہ رہے ہیں وہ الیکشن سے ہی آ سکتے ہیں اگر الیکشنز ہو جائیں تو. سر لاسٹ کامنٹ اس پہ کریں. لاسٹ کامنٹ یہ کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو منافقت اور جھوٹ کی سیاست چھوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ جب تک انہوں نے تعاون نہ کیا تو وہی کچھ ہوتا رہے گا جو آج پر کتنے گھنٹے پہ محیط وزیر اعظم شہباز شریف کی پریس کانفرنس میں ہم نے دیکھا ہے. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پاکستان سیاسی استحکام نہیں حاصل کر سکے گا. اعجاز اعوان صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب، امتیاز گل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.